اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معزز سامعین، آپ سلسلے قصص الانبیاء کی اس مبارک نورانی رحمانی محفلوں سے بفضل تعالی، جس کو رب تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت سے کہ نوازنے سے اختیار کر لیا ہے، آپ لوگ ہیں وہ جو سماعت فرما رہے ہیں. عزیزو، دوستو، مایو، بہنوں، بھائیوں، آپ نے اس سلسلے میں ابتدائے تخلیق کائنات، پھر اس کے بعد تخلیق آدم علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام کا زمین پر نزول، پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے علم سے نوازا تھا جس کا مقابلہ فرشتے بھی نہیں کر سکے. ایسے پاکیزہ پرگزشتہ نبی عظیم آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے، اس کی وحدانیت سے ان کو نوازا تھا، علم سے نوازا تھا. رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی آپ نے توفیقیں ان کو عنایت فرمائی تھی. آپ اس سے پہلے کے بیانوں میں سماعت فرما چکے ہیں کہ ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی ہر ایک چیز کا نام رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا، اور فرشتے بھی ان چیزوں کو نہیں جانتے جتنا علم حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں ان کے فرزند شیث علیہ السلام، پھر اس کے بعد سیدنا ادریس علیہ السلام تک بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بشریت، تمام کی تمام بشریت رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ہی قائل تھے، اور ان کو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا معلوم ہی نہیں تھا. اللہ اللہ، کیا پیارا زمانہ تھا. رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس زمین کے اوپر اپنے غضب کی نظر سے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی اپنے حساب لینے کی نظر سے نہیں دیکھا ہوگا. وہ کیا زمین تھی، وہ کیا جنت تھی، وہ کیا رحمتیں تھیں اس قوم کے اوپر. لیکن شیطان کو یہ اچھا نہیں لگا، کیونکہ شیطان نے وعدہ کر آیا تھا کہ میں بنی آدم یعنی بشر کو، جو اشرف المخلوقات رب تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اور اس کے اشرف ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو یہ لوگ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے ہیں. تو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بعد میں شیطان نے بشریت میں یہ رائج کر دیا کہ وہ بتوں کی کس طرح سے عبادت کریں. آپ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کے واقعے میں یہ سماعت فرمایا. تو پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، ہر طریقے سے بلاتے رہے، کھڑے رہ کر بات کرتے رہے، سمجھا کر بات کرتے رہے، اعلان کر کے پکارتے رہے. اس کے بعد میں جب ان کی قوم نے ایمان نہیں لایا، 950 سال کی تبلیغ بنا تھکے، بنا بیزارگی کے جو آپ نے تبلیغ فرمائی تھی، وہ تبلیغ کا جب نتیجہ کچھ نہیں نکلا تو کہنے لگے رب انی دعوتم لیلا و نہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اے اللہ، میں ان کو دن رات جو ہے بلاتے رہا، یہ لوگ نہیں آئے. میں نے اعلانات کرتے رہے، ان کے ساتھ میں اصرار کرتے رہا، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے. اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام بیزار ہو گئے، اور ان کی قوم کے جو تانے تھے، ان کے جو بڑے جو وہاں کے پیسے والے دولت مند بادشاہ وغیرہ جو بھی تھے، ان لوگوں کے جو تانے تھے، تو آخر میں آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں بد دعا فرما دی. کہنے لگے کہ ربی لا تذر الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ، اس زمین کو کافروں کا درمد بنا. انہم لا یلدون الا فاجرا وکفارا. کیونکہ یہ لوگ کسی کو ایسے مومن کو پیدا کریں گے ہی نہیں سوائے کافر اور فجار اور مشرک کے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا ڈوبنا مقرر کر دیا، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی
بدعا کو قبول فرما لیا۔ اب آپ سماعت فرما رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ طوفان آیا، پھر اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 350 سال تک زندہ رہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے بھی رہے اور بنی نوح انسان کو اس کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ پھر اس کے آپ کے جانے کے بعد میں جو بھی مومنین تھے رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر پھر سے جڑ گئے تھے، کفریت کے بعد میں، شرک کے بعد میں پھر سے واپس وحدانیت پر اور رسالت پر آ گئے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد میں پھر بشریت کے اندر کفر کی دوڑ چل گئی، تو حضرت ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی تعلیم کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انسانوں میں، بشریت میں سب سے پہلے مشرک اور بت پرستی کی، بتوں کی عبادت کرنے والی جو سب سے پہلی قوم تھی وہ قوم عاد اور سمود تھی، جو جزیرے عرب کے اندر پھیل گئی تھی۔ جزیرہ عرب کا مطلب ہے یہ GCC کانفرنس جسے کہتے ہیں، سعودی عرب، کویت تو زمان میں تھا نہیں، اور جو ہے عمان، قطر، بحرین، یمن، اس کو کہتے ہیں شبہ جزیرہ العربیہ۔ تو اس شبہ جزیرہ عربیہ میں جو کفریت اور بت پرستی اور شرک کا جو رواج جاری ہوا تھا وہ قوم سمود اور عاد سے جو تو بت پرستی اور شرک پھیلا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس شرک و بت پرستی کو مٹانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ قوم عاد ایک عجیب قوم تھی، عرب میں سب سے پہلے جو کفریت کا یہ ہوا تھا وہ عرب میں ہوا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ تو وہ ہود علیہ السلام جو تھے وہ نبی عربی تھے، حضرمی تھے، یمنی تھے، جو احقاف میں جو تو رہا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے فرماتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یعنی عاد کے بھائی کو یاد کرو جو عاد، یعنی عاد کو یاد کرو جو ہود علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں جو پہلے نبی تھے وہ نبی عربی یمنی تھے، جن کا نام تھا نوح ابن ہود ابن عبداللہ ابن رباح ابن جارود ابن عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح۔ یہ جو تھے عاد قوم کے تھے۔ تو عاد قوم جو ملتی ہے آپ کے پانچویں دادا کے پاس سے جو ہے تو ہود علیہ السلام کی یہ چیز شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ قوم جو تھی وہ حضرموت کی قوم تھی، جو یمن کی جنوب شہر میں رہنے والی قوم تھی، جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کے اندر بھی فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں ایک سورہ کا نام سورہ ہود کے نام سے بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کرتا رہا۔ دیکھو دوستو عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم کو قرآن ایک ایسا عظیم دستور عنایت فرمایا ہے جس نے بھی قصص الانبیاء سے غفلت بڑھتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنی انبیاء کا جو ذکر جو آتے گیا ہے، یہ تمام کا تمام ذکر ہماری ہدایت کے لیے، ہماری روشنی کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو پھر راہ پہ آنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کو جو بھیجا تھا اور ان کی قوموں نے جس طریقے سے ان کی نبوت سے انکار کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کیا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ کے کیسے عذابات ان پر نازل ہوئے تھے، اس کی عبرتیں، ایسی نصیحتیں ہم کو قرآن پاک سے ملتی ہے۔ تو قرآن قصص الانبیاء کے سننے میں یہ فائدہ ہے کہ ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ سورۃ الاحقاف کا مطلب کیا ہے۔ احقاف میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور احقاف جنوب یمن کے شہر حضرموت میں واقع ہے، جو یمن عمان کے بارڈر پر ہے۔ عمان وہاں سے لگتا ہے احقاف، اور جو سلالہ آج جو ہے یہ بھی حضرموت کا ہی ایک حصہ ہے، جو اس میں جو شہر کا نام ہے وہ شہر کا نام ہے احقاف، جیسا کہ قرآن کے اندر بھی سورہ کا نام ہے احقاف۔ تو احقاف کہتے ہیں پہاڑوں کو،
کون سے پہاڑ؟ پتھر کے پہاڑ نہیں، ریت کے پہاڑ. خدا کی شان ہے. دیکھیں ایسے بلند وہاں کی وادیاں ہیں، ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. یہ سب کے سب پہاڑ کیونکہ مٹی کے ہے، لیکن یہ مٹی بہت مضبوط ہے، ایک دوسرے کو پکڑی ہوئی ہے، پتھر نہیں ہے. کیونکہ پتھر جب مارا جاتا ہے تو پتھر میں سے آگ نکلتی ہے، ریت میں سے آگ نہیں نکلتی. تو یہ احقاف کا مطلب یہ ہے کہ ریتیلے پہاڑ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو احقاف میں آپ کو نبی بنایا تھا. وہاں سے آپ نے بشریت میں جو کفریت اور شرک پھیل گیا تھا اس کو مٹانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور تبلیغ کا بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس طرح سے فرماتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ فِي الْأَحْقَافِ. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو، جس نے آگاہ کیا، ڈرایا لوگوں کو، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا. یہ قوم ایک عجیب قوم تھی، بہت بڑے طاقتور تھے اور ارم اور احقاف پر حکومت کرتے تھے. ارم بھی ایک اس کا شہر ہے، کیونکہ حضرموت کافی بڑا شہر ہے، ایک اسٹیٹ کی طرح ہے، جس میں جو ہے احقاف ایک اس کا شہر ہے، پھر حضرموت ایک شہر ہے، پھر مکلا ایک شہر ہے، پھر اس کے بعد جنوب یمن کا عدن بھی آتا ہے، سمجھے، ارم بھی آتا ہے، نہدا بھی آتا ہے، کندا بھی آتا ہے. تو اس کے جو شہر ہے شبوا بھی آتا ہے. تو اس میں سے جو بڑے شہر تھے وہ تھا ارم، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ اسی بیان میں آپ آگے سماعت فرمائیں گے. تو احقاف یہ بڑا شہر تھا جس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نازل فرمایا تھا. تو یہاں کی قومیں جو تھی بہت بڑی طاقتور قومیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو بہت بڑے بڑے بنا دیا تھا. املاق کے جیسے ہوتے تھے. املاق یعنی بعض لوگ ہمارے زبان میں اردو زبان میں رقاصوں کو جیسے تھے، یعنی بڑے بڑے کافی حیت والے تھے. تو ایسی قومیت یہ تھی، جسم میں خلق و خامت میں بہت بڑے تھے اور بڑے جبارین تھے. حکومت جو ہے اپنی زور سے پر حکومت کرتے تھے اور انہوں نے بڑی بڑی تاریخیں لکھی تھی. پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں غار بنا کر اس میں خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ خالی غار بھیارا بنا دے کہ اس میں چلے گا، نہیں، اس کے اندر بہت خوبصورت گھر پہاڑوں کے اوپر بھی بناتے تھے، پہاڑوں پر بھی بناتے تھے اور بڑے بڑے خیمے بناتے تھے. خیمے کیسے خیمے؟ لکڑی کے خیمے نہیں، لکڑی کے تھما نہیں لگاتے تھے اس کے اندر، بلکہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے پلیر بناتے تھے، اس کے عمودوں کو تراش کر اس کے اوپر خیمے ڈالتے تھے. یعنی اتنی بڑی بڑے لمبے پورے ہوا کرتے تھے. تعجب کی بات ہے نا، یا نہیں کہ آپ لوگ اس کو سماعت نہیں فرما رہے یا میرے اس بیان کے پر غور نہیں کر رہے ہیں. بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی جو دیواریں تھیں سونے اور چاندی کی دیواریں تھیں. اہل احقاف حضرموت کے جو شہر کی جو دیواریں تھی احقاف کی، وہ سونے اور چاندی کی تھی. اگرچہ اس میں مبالغہ بھی اگرچہ ہو تو اس زمانے میں ایسے طاقتور قوم نہیں گزری، جس کا ذکر رب تبارک و تعالی قرآن پاک کے سورہ فجر میں اس طرح سے فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ارم والوں کے ساتھ میں کیا کیا، عاد والوں کے ساتھ میں کیا کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد. اے نبی، ہم نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد. ارم میں ذات العماد یعنی بڑے بڑے پلیر بنایا کرتے تھے. دیکھیں کیسی شدت کے پلیر تھے وہ، جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. ذات العماد یعنی ایسے پلیر کبھی بنے ہی نہیں، سمجھے. اور آج کون بنا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کیسی بڑی بڑی پرانی عمارتیں ہیں، اگر اس کے نقش کاری کو دیکھیں تو کسی کے پاس ہمت نہیں ہے، بڑے ایسے بڑی گورنمنٹ کے پاس ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسی نقش کاری کریں یا ویسے بڑے بڑے پتھر لگا کر ایک کوئی پرانی عمارت کی طرح عمارت بنا لیں، سمجھے. تو اس طرح سے وہ زمانے میں بھی جو ہے انہوں نے ایسی بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ارم ذات العماد. ایسی بڑی بڑے پلیر بنایا کرتے تھے. ارم اس شہر کا نام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ قوم کیسی تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسی قوم ہم نے پیدا ہی نہیں کی، جتنی طاقتور قوم، جتنی بہادر قوم، جتنی جبار قوم
ہاں، اور اتنے دماغ والی قوم ہم نے کبھی پیدا ہی نہیں کی تھی، اتنی بھاری اور اتنی بڑی قوم تھی جس کی شہادت رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو اپنا ایک عظیم کلچر بنائی، تاریخ بنائی، اس طرح سے قوم عاد تھی، لیکن رب تبارک و تعالی کے ساتھ کفر کر گئی تھی۔ ان میں اللہ عز و جل نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو عرب تھے۔ عرب کی بنیاد حضرموت یمن سے ہی ہے، جو عربی ہے وہ یمنی ہے، جو یمنی ہے وہی عربی ہے۔ اگر کوئی یمنی نہیں ہے تو وہ عربی نہیں ہے۔ ابن حبان کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے ابی ذر، 4 انبیاء عرب ہے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، وہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء جس کا ذکر جو ہے 1,24,000 انبیاء کے نام احادیث میں آئے ہیں، اور بعض احادیث میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ اتنے انبیاء تھے، ان کی تعداد بیان کی گئی ہے، جس میں سے قرآن میں جن انبیاء کا نام آیا ہے وہ 25 ہے، جو آپ اس شجرہ مبارکہ پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ قرآن میں جن نبیوں کے واقعات کو رب تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لیے جن انبیاء کا ذکر فرمایا ہے وہ انبیاء 25 ہے، لیکن اس کے علاوہ حدیث میں بھی آیا ہوا ہے، جیسا کہ دانیال علیہ السلام، ارمیا علیہ السلام، اور بہت سارے دوسرے انبیاء کے بھی نام جو ہوتے ہیں، حزقیل علیہ السلام، بعض عزیر کو بھی جو تو بعض لوگ جو تو نبی کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو تو یہ چیز آئی ہے۔ خضر علیہ السلام کو بھی بعض نبی کہتے ہیں، بعض تو ولی کہتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو بھی جو ہے ہم لوگ کو نبی اور ولی دونوں ان کا جو تو ذکر آیا ہے، حالانکہ جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قرآن کے اندر ذکر آیا ہے، جیسا کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وقال اليهود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے لڑکے ہیں، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ سمجھے؟ تو اس طرح سے، لیکن ہمارے پاس اس کا قصہ اگر کبھی پھر موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عزیر علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کروں گا ان قصص کے بعد میں، لیکن ان کو بعض احادیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، بلکہ یہ ولی تھے، اور ان کا قصہ جو تو بعد میں آ کر آپ لوگ دوسرے اس میں قسطوں میں سماعت فرمائیں گے۔ بہرحال 4 انبیاء، ان 25 انبیاء کا جس میں قرآن کے اندر ذکر آیا ہے، یہی عرب انبیاء ہے، اور اس کے بعد کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ سریانی زبان تھی، اور بابل وغیرہ میں دوسری زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان، اور ہود علیہ السلام کی زبان عربی زبان، صالح علیہ السلام کی عربی زبان، اور صالح علیہ السلام کس شہر سے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہود علیہ السلام کے قصے کے بعد میں آپ کے سامنے صالح علیہ السلام کا بھی قصہ آئے گا۔ تو بہرحال یہ 4 انبیاء عرب تھے، باقی کے تمام بنی اسرائیل سے تھے۔ عرب کی 2 نسلیں کہلاتی ہیں۔ عرب کی 2 نسلیں کس طرح سے ہیں؟ ایک تو عرب کے اندر ہی 2 نسلیں ہیں، اور ان کے بہت سارے قبائل ہوتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں قحطانی عدنانی، اس طرح سے ہوتے ہیں یہ، لیکن اس کے علاوہ بھی 2 لوگ عربی کہلاتی ہیں، 2 فصلیں، یعنی ایک وہ عرب جو یمن سے ہے اور ان کے وہ ذاتی عرب ہے، اصلی عرب ہے، وہ حضرموت کے رہنے والے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے ہیں، سعودی عرب میں منتقل ہو گئے ہیں، بلکہ انڈونیشیا میں منتقل ہو گئے ہیں، اب تک کوئی ہندوستان میں منتقل ہو گئے ہیں، جو حیدرآباد میں رہتے ہیں، بعض گجرات میں رہتے ہیں، بعض بمبئی میں رہتے ہیں، صومال میں رہتے ہیں، عراق میں رہتے ہیں، یعنی دنیا کے مختلف ممالک میں یہ عرب قوم جو اصلی عرب ہے یہ بھی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جو دوسرے عرب ہے وہ عرب باہر کے لوگ آ کے عربستان میں بس کر جو عرب ہوئے، تو ان کی 2 قسمیں اس طرح سے ہے۔ پہلی 2 قسمیں ہیں عرب العاربہ، یعنی اصلی عرب جو یمن کے ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ عرب العاربہ، یہ کون ہے؟ اصلی عرب ہے، نسل اور فصل اور اصل سے، یعنی یہ لوگ اصلی عرب ہے۔ دوسری قسم جو کہلاتی ہے وہ عرب المستعربہ کہلاتی ہے۔ اصلی جو عرب العاربہ ہے
وہ عرب سے ہی ہے، اور جن کے قبائل دوسرے ممالک میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اصلی جو جب شجرے جب دیکھے جائیں گے تو دوسری قوموں کے عرب ہے. مثال کے طور پہ سوریا آج عربی ملک ہے، اس کا نام سوریا العربیہ کہلاتا ہے، لیکن وہ عرب نہیں ہے. مصر عرب نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں وہ عرب کہلاتا ہے. لبنان، لیبیا، تنزانیہ، اور تمہارے جو ہے لیبیا ہے، موریتانیہ ہے. آج اس وقت جو ہے 24 عرب ممالک ہے، 24 عرب ممالک ہو گئے ہیں. ابھی موراکو، یہ ایک ساحل العاج کے ملک کو بھی جو تو عرب میں ملا لیا گیا ہے. صومال کو بھی عرب میں ملا لیا گیا ہے، جبکہ صومال عرب نہیں ہے، ملک یہ عرب میں ملا لیے ہیں، لیکن ان کی عربی زبان پوری عربی نہیں ہے. تو یہ جو عرب ممالک ہے اس میں سے صرف شبہ جزیرہ عربیہ کے رہنے والے GCC کانفرنس کے لوگ یہاں جو رہتے ہیں یہ عرب ہے، اور اردن عرب ہے، اور عراق عرب ہے، اور یمن عرب ہے، اور اصل عرب تو یمنی ہے. باقی کے جتنے بھی ہے یہ عرب العاربہ ہے، یہ سب کے سب. باقی کے جتنے ہیں عرب المستعربہ، یعنی عربوں میں آ کر ان کے ساتھ میں بس کر ان کے ماحول کو اپنا کر اور ان کی زبان کو اپنا کر جو عرب ہوئے وہ عرب کہلائے ہیں. لیکن عرب العاربہ کے قبائل جو ہے وہ چند قبائل ہے: عاد و ثمود و قحطان و جرہم و امین. یہ جو ہے وہ مدائن، یہ اصل عرب کے بنیادی قبائل ہے. جو بھی اب عربی ہونے کا جب دعویٰ کرتا ہے تو اس کے قبائل سیدھا واپس آ کر ان قبائل سے جب ٹچ ہوتے ہیں تو تبھی جا کر وہ قبائل کہلاتے ہیں کہ عرب ہے. مثال کے طور پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمنی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یمنی ہے. سمجھے، بہت سارے صحابہ، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یمنی ہے. تو یہ لوگ یمنی ہے، تو کیسا یمنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جا کر انہوں نے ایمان لایا اور وہاں پر جو تو آباد ہوئے، تو یہ ہے اصل عرب. لیکن اب انہوں یمنی کیسا ہونا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب جو لوگ ان کے اگر خاندان سے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ہے، یا جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے، جیسا کہ آپ حیدرآباد میں دیکھیں گے بحمید قبیلہ ملے گا آپ کو. تو یہ بحمید قبیلے والوں کو اگرچہ آپ دیکھیں گے تو ان کا قبیلہ کیسا جا کے ملے گا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گا جا کے پہلے. پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واپس یہ لوگ کا سیدھا قبیلہ جا کے کہاں پہ لگے گا؟ حضرموت میں لگے گا. پھر حضرموت سے لے کے قبیلہ ان کا جو ہے عاد بن ارم بن سام بن نوح کے پاس جا کے ٹچ کھائے گا. تو اس طرح سے یہ لوگ عرب کہلاتے ہیں. لیکن دوسرے جو عرب لوگ ہیں جو عرب المستعربہ ہے، تو ان کے قبائل ان جرہم قبیلہ یا مدائن قبیلہ یا عاد قبیلہ یا ثمود قبیلہ یا امیم قبیلہ ان سے نہیں ٹچ کھاتے. تو یہ جو قبائل کہلاتے ہیں ان کو قبائل مستعربہ کہلاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ سنت مبارکہ رہی ہے کہ آپ نے عرب میں جو سب سے زیادہ یمن والوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الایمان یمانی و حکمہ یمانیہ و انا یمانی. ایمان ہے تو یمن والوں کا ہے، حکمت ہے تو یمن والوں کی ہے، اور میں بھی یمن کا ہوں. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو حجر اسود سے پہلے کا جو رکن ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے، کیونکہ وہ یمن کی طرف ہے. ایک حدیث شریف کے اندر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی مسجد نبویہ شریفہ کی فضیلت، اگرچہ مسجد کی توسیع ہو جائے، یہ مسجد آج جتنی ہے، اگر یہ مسجد یہاں سے آگے بڑھ جائے، بڑی ہو جائے، تو اس کی فضیلت کیا اتنی ہی رہے گی؟ تو آپ نے فرمایا اگرچہ میری مسجد یہاں سے لے کے صنعاء یمن تک بھی اگرچہ بڑی کر دی جائے تو یہ مسجد میں وہاں تک بھی نماز پڑھنے والے کو میری مسجد کی وہی فضیلت ملے گی. 5000 نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنا مسجد طیبہ میں 5000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو بہت چاہا تھا. تو قوم عاد طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی اور بتوں کی پوجا کرنے شروع ہو گئے تھے، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا تھا، جسم و طاقت و مال و دولت سے نوازا تھا. یہ قوم جبار قوم تھی، جنگ و جدال سے مال جمع کیا کرتی تھی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے ارشاد فرماتا ہے، اتبنون بکل ریع آیہ اتعبثون. کیا تم ہر ایسے محلات بنا رہے ہو
سمجھے بڑی بڑی بلند پہاڑیوں کے اوپر چوٹیوں پر بنا رہے ہو، پہاڑوں کے اندر بنا رہے ہو، یہ بیکار کا کام کا ہے. تعبثون یعنی یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. یاد رکھو بشر آخر بشر ہے، بشر کو ایک دن مرنا ہے، تو پھر اس کی آخرت کا سودا اس کو کرنا چاہیے. اور تم جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو. انشاءاللہ تعالی تمہارے لیے ایک ابدی زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی کے اندر تم نجات پاؤ گے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کے قصے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حضرت ہود علیہ السلام کا تبلیغ وحدانیت کا پہنچانا اور ان کے قوم کا نہیں ماننے پر ان پر کس طرح کا عذاب رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا. رب تبارک و تعالیٰ ہم کو تیری وحدانیت سے یا رب یا اللہ ہمیں سرفراز فرما. یا رب العالمین تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے علماء عاملین کی تعلیمات کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین والحمد للہ رب العالمین.